بات اسلامی اقدار اور اسلامی روایات کی ہو، وہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ کمپلسری ہیں۔ حقوق اللہ کے بارے میں بارہا کہہ چکا ہوں، حقوق اللہ کی پہچان یا حقوق اللہ اس وقت آپ پہ امپلیمنٹ ہوگا جب اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والا ایمان ہوگا۔ اب آگے بات رہ گئی حقوق العباد کی۔ اسلامی اقدار اور اسلامی روایات میں حقوق العباد کو جو مقام حاصل ہے، حقوق اللہ رب العزت کی ذات معاف کر سکتی ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوگا۔ ٹل دیٹ کہ جس کا رائٹ ہے، جس کا حق ہے، جس کا حقوق ہیں، وہ خود ان کو معاف نہ کرے، ادروائز اس کا مواخذہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، حقوق اللہ میں پہلا سوال جو ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے۔ حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کا ہونا ہے۔ حقوق العباد کے مقدمات جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو حقوق العباد میں پہلا سوال جو ہوگا یا پہلا مقدمہ جو اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا وہ قتل کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، باقی حقوق ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، ہمسایوں کے، عزیز و اقارب کے، رشتہ داروں کے، اساتذہ کے، وہ تمام رائٹس، تمام حقوق کے جو مقدمات ہوں گے یا ان کے جو سوال و جواب ہوں گے یا ان حقوق کی جو پامالی ہے یا ان حقوق کے جو جزا و سزا ہوگی وہ بعد میں پیش کیے جائیں گے۔ حقوق اللہ میں پہلے حقوق میں پہلا سوال حقوق اللہ میں کیا؟ نماز کا۔ حقوق العباد میں پہلا مقدمہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور ان کی بابت سوال ہونا شروع ہوگا وہ ہوگا قتل کا۔ ارباب علم و بصیرت، آج میرے جو روٹین لیکچرز تھے وہ ہمارے ایک جو سیریز چل رہی تھی وہ سود کے حوالے سے، آپ بھی حیران ہوں گے کہ آج سر نے روٹین سے ہٹ کر حقوق العباد اور اسپیشلی عورت کے رائٹس کے بارے میں سر نے بات کرنا شروع کر دی اور اس پہ سر نے لیکچر دینا شروع کیا۔ آپ یقین کریں کہ کل سے لے کر ابھی تک دل خون کے آنسو رو رہے ہیں اور انتہائی غمگین کیفیت ہے کہ آج ہم 22ویں صدی کے رہنے والے پڑھے لکھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ سپر کوئی ہے نہیں، مجھ سے زیادہ سپر کوئی ہے نہیں، مجھ سے زیادہ لائق، قابل، مجھ سے زیادہ عزت دار، مجھ سے زیادہ غیرت والا، مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں۔ دنیا من حیث القوم، دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے مجھ سے کم ہیں۔ میں ہوں، مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ عقل کل کسی کے پاس نہیں ہے، مجھ سے زیادہ عقل و فہم کسی کے پاس نہیں ہے، مجھ سے زیادہ فہم و فراست کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم 22ویں صدی کے، ہم چاند پہ پہنچ چکے ہیں، ہم 5G کو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، کچھ کنٹریز کے اندر تو 5G چل رہی ہے۔ اتنے زیادہ ترقی یافتہ ہونے کے باوجود شرم آتی ہے ایسے گھنونے کرداروں پر اور ایسے گھنونے اخلاق پر کہ جن کو سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ میرے ایک عزیز ہیں، عزیز اس حوالے سے کہ دوست ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، اسکول فیلو ہیں، مدرسے کے بھی فیلو ہیں، کالج فیلو ہیں، ہمسایہ، بچپن کا دوست، بچپن اکٹھے گزرے، ایک ہی استاد سے قرآن پڑھے، ایک ہی اسکول سے اسکول پڑھے۔ کل مجھے اس کا فون آیا اور انتہائی غمگین لہجے میں اور رنجیدہ لہجے میں اس انسان نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ سر آپ سے 2 ریکویسٹ کرنی ہے۔
میں نے کہا آپ حکم کریں. ایک تو اس نے مجھے کہا کہ سر آپ یہ بتائیں کیا ہمارے معاشرے میں عورت کو کچھ حقوق حاصل ہیں یا نہیں ہے معاشرے میں. دوسرا, اسلام عورت کے مقام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس پر سر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی آپ نا لیکچر. اس کے بعد میں بڑا حیران ہوا کہ وہ کنٹینیوسلی وہ ہمارے جتنے بھی لیکچرز کے سیشن ہوتے ہیں اگر وہ اٹینڈ نہیں بھی کر سکتے تو وہ وہاں پر آن لائن سن لینا, یوٹیوب پہ سن لینا, فیس بک پہ سن لینا, اور باقاعدہ نوجوان ہو کر ان کو آگے دوستوں تک پہنچانا, شیئرز کرنا کہ وہ ایک عبادت سمجھ کے صدقہ جاری ہے. کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ ملک صاحب میری کزن بہن تھی, غریب گھر, غریب باپ کی بیٹی, جلال پور میں بیاہی ہوئی تھی. گھریلو جیسے گھر میں ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے, اس کشمکش کے دوران, لڑائی کے دوران اس کے شوہر نے اس کو اتنا ٹارچر کیا ہے کہ وہ بیچاری مر گئی. اب ہیں وہ غریب لوگ. اب جب وہ غریب لوگ ہیں تو ان کی سنوائی کیسے ہوگی؟ یا وہ کورٹ کچہریوں کے چکر کیسے لگائیں گے؟ اس شخص کے الفاظ نے کہ سر میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے, ہم غریب لوگ ہیں, سے میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر آپ لیکچر دیں تاکہ لوگوں کو رہنمائی مل سکے. میں نے انہیں سمجھایا, میں نے انہیں کہا کہ آج کل جو آئی جی پنجاب ہیں اس وقت ڈاکٹر عثمان صاحب, وہ پاکستان کے پنجاب کی جو ہسٹری کے بیسٹ آئی جی ہیں. ان کے نزدیک امیر غریب کا فرق نہیں ہے. بہت محنتی انسان ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اور بہت لائل ہے اور غریب پرور ہے. اور دوسری چیز میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر, میں لیکچر ضرور دوں. آج اپنی بات کو اب میں جو کنٹینیو کرنے لگا ہوں, آج سے 1500 سال پہلے جب بہن بیٹیوں کو, جب بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والا باپ, اپنی بہنوں کو زندہ دفن کر دینے والے باپ, کہ کل کلا کو مجھے اپنی بیٹی کا کسی کو رشتہ نہ دینا پڑے اور کوئی میرا داماد نہ بنے کہ میری عزت اور میری غیرت اس کے گھر میں ہوگی, میں یہ چیز گوارا نہیں کروں گا. وہ اس وقت فخر محسوس کرتا تھا. میں کوئی مجھے یہ نہ کہہ سکے کہ اس انسان کی بہن میرے گھر میں ہے, اور وہ اپنی بہنوں کو مار دیا کرتا تھا. آج 1500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تعلیمات کو رد کیا, انکار کیا ان تعلیمات کا. کہا معاشرے کی اصلاح کی, نہیں. معاشرے کی اصلاح کیسے کی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں اپنے دل, اپنے دماغ, اپنے کان کھول کر سن لو, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ باپ کی محبت اور شفقت نہیں ہے, یہ صرف باپ اپنی محبت کا اظہار نہیں کر رہا, یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے, یہ آنے والی نسل کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ بہن بیٹی کا تقدس کیا ہے. اب یہاں پر فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا کو ایک عورت کی حیثیت سے مت دیکھیں, یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی مت دیکھیں. امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے تمہاری بیٹی, تمہارے لیے تمہاری بہن, تمہارے لیے تمہاری ماں یا معاشرے کی عورت قابل عزت ہے, قابل تکریم ہے. اس سے آگے چلیں. مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, الجنت تحت اقدام الامہات. اللہ رب العزت کی ذات نے جنت کو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ.
یہ عورت کو عزت اور تکریم دی جا رہی ہے. اب قرآن سے پوچھیں, قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, جب میدان حشر لگا ہوا ہوگا اس وقت تمام امت, تمام قومیں, تمام نسلیں, تمام قوم, قبیلے, تمام امتیں اپنی اپنی صفوں میں لگ چکی ہوں گی. موسیٰ کلیم اللہ کی امت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے, ابراہیم علیہ السلام کی امت ان کے پیچھے, لوط علیہ السلام کی امت ان کے پیچھے, ہود علیہ السلام کی امت ان کے پیچھے, صالح علیہ السلام کی امت ان کے پیچھے, یونس علیہ السلام کی امت ان کے پیچھے, موسیٰ کلیم اللہ کی امت ان کے پیچھے, عیسیٰ روح اللہ کی امت ان کے پیچھے, محمد رسول اللہ کی امت اپنے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے جب کھڑی ہو جائے گی تو اس وقت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اس بچی سے سوال کیا جائے گا, اس عورت کو پوچھا جائے گا. وہ عورت کون سی جو مر گئی؟ اس بچی سے, اس ماں سے, اس بہن سے, اس بیوی سے, اس بیٹی سے سوال کیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, کیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تجھے کیوں مارا گیا؟ آج دنیا کی عدالتوں میں, آج ایک ایس ایچ او کے سامنے, ایک انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے, ایک آئی او کے سامنے, ایک سرکل کے ڈی ایس پی کے سامنے, ایک ایس پی کے سامنے, ایک ایس پی انویسٹیگیشن کے سامنے, ایک ڈی پی او کے سامنے, ایک سی پی او کے سامنے, ایک آر پی او کے سامنے, ایک مجسٹریٹ کے سامنے, ایک ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے, ایک ہائی کورٹ کے جسٹس کے سامنے, ایک سپریم کورٹ کے جسٹس کے سامنے آپ یہاں پر بہانہ کر لیں گے, یہاں پر پیسہ لگا لیں گے, یہاں حیل و حجت چل جائے گی. لیکن اس منظر کو یاد کرو جب مدعی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوا ہوگا اور اس وقت اللہ اس سے سوال کرے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اللہ اس سے کہے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, بتا تجھے کیوں قتل کیا. اور جب وہ بہن, وہ بیٹی, وہ بیوی, وہ ماں, وہ اللہ کو اپنی رداد اور فریاد سنائے گی اور کہے گی کہ یا اللہ مجھے ایسے قتل کیا گیا, یا اللہ میں ایک غریب باپ کی بیٹی, میں کہتا ہوں وہ شوہر ڈوب کے مر جائے. اس معاشرے کا بدبخت اور قابل لعنت شخص ہے جس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. تمہیں کس نے اختیار دیا کسی کی بہن بیٹی کو مارنے کا؟ کون سا دین تمہیں اختیار دیتے ہے؟ تمہیں نہیں پسند تھی اس کو طلاق دے دیتے, نہیں پسند تھی اس کو چھوڑ دیتے. اس کی زندگی لینے کا اختیار کس نے تمہیں دیا؟ اور بعد میں سوری ٹو سے اگر کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے, اگر کوئی اس چیز پہ اپنا بیان ریکارڈ کراتا ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں عورت آزادی چاہتی ہے. میں کہتا ہوں بالفرض سوری ٹو سے, میں کسی کے کریکٹر پہ, میں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنا چاہتا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, تمہیں نہیں پسند تھی, کیا یہی وقت اور یہی گھڑی تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو کیا تم برداشت کرو گے؟ تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہو تم برداشت کرو گے؟ اور ارباب اختیار سے بھی میرا ایک سوال ہے, میرا جلال پور کے سیاستدانوں سے بھی سوال ہے, میرا ملتان کے سیاستدانوں سے بھی سوال ہے, میرا ایم این اے احمد حسنین ڈیر سے بھی سوال ہے, میرا شہزاد مقبول بھٹا سے بھی سوال ہے, میرا ملک سلیم لابر سے بھی سوال ہے. ووٹ کے دنوں میں تو آپ لوگ اپنی پگڑیاں اور ٹوپیاں اٹھا کر کسی کا گدھا بھی مر جائے تو اس کو تعزیت کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہو کہ بھائی تمہارا گدھا مر گیا. یہاں حوا کی بیٹی قتل کر دی گئی اور تمہارے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی. کس منہ سے تم سوال کرنے کے لیے, کس منہ سے تم ووٹ لینے کے لیے قاسم بلی کی دہلیز پہ ان کے گھر پر جاؤ گے؟ اور یہی سوال میرا ارباب اختیار سے بھی ہے, یہی سوال میرا آئی جی پنجاب سے بھی ہے, یہی سوال میرا سی پی او ملتان سے بھی ہے, یہی سوال میرا آر پی او ملتان سے بھی ہے, اور یہی سوال میرا وہاں کے سیشن جج سے بھی ہے. کیا وہ بیٹی کسی کی بیٹی نہیں تھی؟
کیا وہ کسی کی بہن نہیں تھی؟ اگر یہی وقت اللہ نہ کرے اللہ سب بہنوں کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے، اللہ سب کو پاک دامنی نصیب فرمائے، اللہ سب کے گھروں کو آباد رکھے، بستا ہوا رکھے، ان کی عفت و عصمتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ نہ کرے اور یہی سب کو تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ہوتا تو کیا اس طرح تم چپ کر جاتے؟ افسوس، صد افسوس۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، افسوس، حیف ہے۔ کیا ارباب اختیار نے اس چیز کی انکوائری کی؟ ایک بات یاد رکھ لینا، مجھ سمیت روز قیامت میں علماء سمیت، اکابرین سمیت، سیاستدان سمیت، پولیس آفیشل سمیت، جو جوڈیشری ہے اس سمیت ہم سارے اس بچی کے قتل میں برابر کے شامل ہیں۔ روز قیامت اس بچی نے یہاں سے گریبان پکڑ کے سوال کرنا، اللہ کے رسول، مجھ سمیت میں اس لیے شامل ہوں کہ میرا کام بتانا تھا، لیکن علماء بتا کر تھک گئے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، ہم نے صرف اس آیت کا مصداق دیکھا، جو ہماری پسند کا دین تھا ہم نے وہ رکھ لیا، جو ہماری پسند کا دین نہیں تھا ہم نے چھوڑ دیا۔ علماء نے بتایا کہ عورت کی تکریم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے سوال کیا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، بیٹی کا حق بتا چکا ہوں، ماں کا حق بتا چکا ہوں، اب بیوی کا حق بتاتا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ قربان جاؤں۔ حضرت خدیجہ کی محبت پر بھی، اور میرے ماں باپ، میری آل اولاد، میری نسل قربان ہو جائے کالی کملی والے پر، اور آپ کے جواب پر کہا، یا رسول اللہ مجھے یہ آپ کی چادر بہت پسند ہے، یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیں تاکہ میں جب مروں تو اس چادر کا میں کفن لے کے مروں، میں اپنی محبت، آپ کی محبت اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں۔ قربان جاؤں عرب کے در یتیم پر، قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، قربان جاؤں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ مدنی کریم رو پڑے اور کہا، خدیجہ آپ چادر کی بات کرتی ہو، اگر آپ مجھ سے میری جلد بھی مانگتی، میں محمد رسول اللہ اپنی جلد بھی آپ کو دے دیتا۔ یہ بیوی سے محبت جتائی جا رہی ہے۔ اور بتاؤں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پی رہی ہیں، مٹی کے پیالے میں پانی پی رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، دیکھا پانی پی رہی ہیں، کہا عائشہ یا رسول اللہ حکم، فداک ابی و امی و روحی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ، میری روح تک آپ پر قربان ہو جائے، حکم۔ کہا عائشہ میرے لیے بھی پانی چھوڑ دینا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے وہیں پہ پانی چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مٹی کا برتن پکڑا اور پوچھا، عائشہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ کہا یا رسول اللہ خیریت؟ ہاں جہاں تمہارے ہونٹ لگے تھے میں وہاں سے پانی پینا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے بتایا یا رسول اللہ میں یہاں سے پانی پی رہی تھی، اسی جگہ پر ہونٹ لگا کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی پیا۔ یہ آنے والی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ بیویوں کے یہ حقوق ہیں، بیویوں سے اس طرح محبت کرو۔ امت کو بتایا جا رہا ہے، کھڑے ہو کر اپنی ستیلی بہن آئی، رضائی بہن آئی ہے، شیمہ بنت حلیمہ تشریف لاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اکرام میں اپنی یمنی چادر بچھا دیتے ہیں۔ ساری کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہیں، محمد رسول اللہ ان کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بیٹی کو عزت دی جا رہی ہے۔ عشاء کا وقت ہے، عروج ہے مسلمانوں کا، عشاء کی نماز کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور انتہائی غمگین ہے، رونے کی کیفیت میں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ مصلی پر کھڑے ہوئے رو پڑے۔ یا رسول اللہ، صحابہ تڑپ گئے، ہمارے والا منافقوں والا عشق تھا، منافقوں والا پیار تھا ہمارا، تڑپ گئے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا آج مجھے میری ماں بہت یاد آ رہی ہے،
اور جیسے ابھی عشاء کی نماز کا وقت ہے، میں اسی طرح عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا، میں محمد کی ماں آواز دیتی، بیٹا محمد، اللہ کی ربوبیت کی قسم میں نماز توڑ کے جاتا، اماں میں حاضر ہوں۔ یہ ماں کا اکرام سکھایا جا رہا ہے، بیوی کا اکرام سکھایا جا رہا ہے۔ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ایک باپ اپنا جگر کا، اپنی پسند بیٹیاں باپ کو بیٹوں کی نسبت زیادہ پیاری ہوتی ہیں، اس کو پال پوس کر جوان کر کے اپنا ہیرا، اپنا لخت جگر، اپنی نور نظر آپ کو سونپ دیتے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تمہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس طرح کی روش کے لوگ ہیں، دنیا مکافات ہے، عمل ہے۔ آج تم کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کر رہے ہو، آنے والے وقت میں اگر تمہاری بیٹی نہیں ہے تو تمہاری بہنوں کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اگر تمہاری بہنیں نہیں ہیں، بیٹی ہیں، تو وہ دینیاں تمہاری بیٹیاں دیں گی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اللہ کا نظام نا انصاف نہیں ہے۔ روز قیامت اس شوہر سے، اس سسر سے، اس ساس سے، اس دیور سے، اس جیٹھ سے، اس جٹھانی سے، اس سارے کنبے سے اس بچے نے گریبان پکڑ کے سوال کرنے، میرا قصور بتاؤ کیا تھا، میرے اندر عیب کیا تھا؟ کون سے گھروں میں لڑائی نہیں ہوتی؟ ارب پتی لوگ ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں، ان کے گھروں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اتنی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہونے کے باوجود عورت کو جینے کا کیوں حق حاصل نہیں ہے؟ پھر اگر کوئی پروٹیسٹ کرے، پھر اگر کوئی آواز اٹھائے، کل کلاں کو سوری ڈو سے اگر اس کا بھائی غیرت میں آ کر یہ سوال اٹھاتا ہے یا اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے کوئی غیر قانونی قدم اٹھاتا ہے، تو کیا معاشرے میں بد امنی نے جنم نہیں لینا؟ تو وائی ناٹ کہ اس سے پہلے اس کی دادرسی کی جائے۔ یہ میں انتہائی مؤدبانہ، عاجزانہ ہاتھ جوڑ کر آئی جی پنجاب صاحب ڈاکٹر عثمان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں سی پی او ملتان منصور صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آر پی او صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بچی کو انصاف دیا جائے، حوا کی بیٹی کا تقدس پامال مت ہونے دیا جائے۔ ہماری گورنمنٹ نے ویمن ایکٹس بنائے ہوئے ہیں، ویمن کی ہیراسمنٹ کے اگینسٹ لاز بنے ہوئے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کے اچھے انیشیٹیوز میں یہ شامل ہے کہ عورت کو جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے۔ ڈے بائی ڈے جتنی ریفارمز ہو رہی ہیں، جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اپریشیٹ، جتنا اس کو اپریشیٹ کیا جائے کم میں۔ عزت، تقدس اور اس چیز پہ لا محالہ آج بھی جلال پور جیسی اسٹیٹ کے اندر وہاں پر وہی 1500 سال پہلے کی روش موجود ہے۔ وہاں پر لوگوں کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، جان لینے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، ان کے پاس جایا جائے۔ میری آپ سب ارباب اعلیٰ سے، ارباب اختیار سے سوال ہے، اور میری آپ لوگوں سے بھی، جو لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں یا جو لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ، یہ آواز میری ارباب اختیار تک، اعلیٰ افسران تک پہنچائی جائے تاکہ اس بچی کو انصاف مل سکے۔ اللہ اس بچی کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ رب العزت کی ذات اس بچی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس کے ماں باپ، اس کے بچوں اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔